آج آپ جوان ہیں، طاقتور ہیں، اپنے کام خود کر لیتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے اگر ایک دن ایسا آئے کہ آپ چل نہ سکیں، کما نہ سکیں اور اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جائیں، تو کیا بڑھاپا انسان سے صرف طاقت ہی نہیں لیتا، بعض اوقات اس کی خود مختاری بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہر سمجھدار انسان کو آج ہی اپنی آخرت اور اپنے بڑھاپے کی فکر کر لینی چاہیے۔ آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی مبارک صورت کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے حیران کن باتیں لکھی ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور سبق آموز موضوع پر بات کریں گے۔ ہر انسان جوانی کی طاقت، صحت اور توانائی کو پسند کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کا گھر بنایا ہے۔ بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپا زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ انسان جس وقت خود کو بہت مضبوط سمجھتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ پیارے ناظرین، بڑھاپا بذات خود کوئی عیب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ جوانی میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کو لمبی عمر عطا ہوتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھاپے کی بعض آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ عمر کے سب سے برے حصے تک پہنچا دیا جاؤں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا کا مقصد یہ تھا کہ انسان ایسی حالت سے محفوظ رہے جس میں عقل، یادداشت یا جسمانی قوت بہت زیادہ متاثر ہو جائے۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات مشہور ہے کہ ایک خاص سورت کی تلاوت بڑھاپے کی محتاجی سے بچاتی ہے۔ اس حوالے سے مختلف روایات اور بزرگوں کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھے۔ قرآن مجید کی تلاوت بذات خود سراسر برکت ہے۔ ہر صورت میں خیر، ہدایت اور رحمت ہے۔ جو شخص روزانہ قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے اور اس کے معاملات آسان فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول بعض آثار میں اور کئی علماء کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ سورۃ یاسین کی کثرت سے تلاوت کی پر یقین رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ذرا ایک بزرگ کا تصور کیجئے جو اپنی جوانی میں قرآن کا پابند رہا ہو، نمازوں کا اہتمام کرتا رہا، والدین کی خدمت کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا۔ جب وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سکون، گھر میں عزت اور اولاد کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دی۔ دراصل حقیقی کامیابی ہے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ محض کسی صورت کو وظیفہ سمجھ کر پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا بھی ضروری ہے۔ جو شخص حلال کمائی کھاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے اور قرآن سے تعلق قائم کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور قرآن سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
احادیث مبارکہ میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں بے شمار ارشادات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ سوچئے جس کتاب کی سفارش آخرت میں انسان کے کام آئے گی، وہ دنیا میں بھی اس کے لیے رحمت اور برکت کا سبب کیوں نہیں بنے گی۔ پیارے ناظرین، بزرگوں کے حالات میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا تھا۔ ان کے چہروں پر نور، زبان پر ذکر اور دل میں اطمینان ہوتا تھا۔ بعض لوگ جوانی میں اپنی صحت اور طاقت پر فخر کرتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ اصل سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے دانش مند وہ ہے جو جوانی ہی سے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی جوانی گزار دے، اللہ تعالیٰ اکثر اس کے بڑھاپے کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کے لیے ہے کہ محتاجی صرف مالی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ مالدار ہونے کے باوجود محبت، عزت اور سکون کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ بعض لوگ محدود وسائل کے باوجود دل کے سکون اور خاندان کی محبت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صرف دولت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، برکت طلب کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سورت کون سی ہے جس کا ذکر عام طور پر اس موضوع کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، علماء اور بزرگوں کے ہاں جس سورت کا ذکر زیادہ مشہور ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ عوام میں یہ بات معروف ہے کہ سورہ یاسین کی پابندی سے تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور بڑھاپے کی بعض مشکلات سے حفاظت کی امید رکھی جاتی ہے۔ البتہ ان مخصوص فضیلت کے بارے میں بیان کی جانے والی بعض روایات کی اسناد پر محدثین نے گفتگو بھی کی ہے، اس لیے اسے قطعی اور یقینی حدیث کہنے کی بجائے فضائل اعمال کے طور پر بیان کرنا زیادہ مناسب ہے۔ لہٰذا ہمارا اصل اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے اور قرآن مجید کی ہر سورت کو محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر آپ اس مبارک عمل کو اختیار کرنا چاہیں تو روزانہ یا حسب استطاعت سورت یاسین کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ دیا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ یاد رکھیے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب قرآن ہمارے دلوں میں اترتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، اور جب زندگی بدل جاتی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جو زندہ ہیں انہیں صحت، عافیت، لمبی زندگی، صحت عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں بڑھاپے کی ذلت، محتاجی، بیماری اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک فرما بردار اور دین کی خدمت کرنے والی بنا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، خاتمہ بالایمان پر نصیب فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی کامل حفاظت میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔